نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتهم محترم حجاج کرام، خواتین و حضرات، حق تعالی جل شانہ آپ کا یہ عزم سفر اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور آسان بھی فرمائے۔ حج کا سفر انتہائی سعادتوں کا سفر ہے، رحمتوں برکتوں کے سمیٹنے کا سفر ہے، اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سفر ہے، اور جتنا عظیم سفر ہوتا ہے اس کے آداب بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں۔ مجھ سے پہلے مقررین حضرات نے بڑے عمدہ اسلوب میں آپ حضرات کے سامنے حج کے تقاضے رکھے، حج کی مشکلات کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنے کے عزم کے حوالے سے بڑی اہم جو اسلوب ہے وہ آپ کے سامنے رکھا۔ میرے محترم دوستوں، محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا یہ احسان اور کرم ہے کہ اس مالک نے اس مبارک سفر کے لیے آپ کو قبول فرمایا۔ تو ابھی سے اس بات کی دعاؤں کا اہتمام ہو کہ اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے۔ رب تعالیٰ کا ایک نظام ہے، نظام یہ ہے کہ جس کام کو سیکھ کر کیا جاتا ہے اللہ اس کام کو آسان بھی فرما دیتے ہیں، اور پھر اگر اس کام کو جو سیکھ کر کیا ہے اس کو اصل سنت کے مطابق اور احکام شرع کے مطابق کرے تو اللہ کریم قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس پورے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ بنائے۔ اس سے پہلے عمرے کے حوالے سے آپ حضرات نے تربیت لی، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ہم عام طور پر جو کثرت سے حجاج حج کے لیے جاتے ہیں وہ حج کی 3 قسموں میں سے حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ جاتے ہی یہاں سے جاتے ہوئے صرف عمرے کی نیت ہوتی ہے، عمرے سے ادائیگی کے بعد عمرے کے احرام سے آدمی فارغ ہو کر پھر آرام سے وہاں پر اپنے سول کپڑوں میں آسانی کے ساتھ مناسک وہ وہاں پر اعمال کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے۔ پھر جب حج کے دن آتے ہیں تو حج کے دنوں میں پھر سے احرام باندھ کر 5 دن کے لیے افعال حج ادا کرتا ہے۔ تو عمرے کے اندر آپ نے سنا کہ عمرے میں صرف 4 کام کرنے ہوتے ہیں، اور وہ چاروں کام اپنی اپنی جگہ پر ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے محترم جناب یونس مغل صاحب نے احرام کے بارے میں بتایا، تو احرام کے بارے میں یاد رکھیں کہ وہ احرام جو عمرے کے لیے باندھا تھا وہ عمرے کے لیے شرط تھا، جیسا کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اسی طرح احرام کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا۔ اگر حج کے لیے احرام باندھا جائے تو حج کے لیے بھی احرام شرط ہے، احرام نہ ہو تو جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں تھی تو احرام کے بغیر کیا نہیں تھا، یہ حج بھی نہیں ہوگا۔ اور احرام کے حوالے سے آپ نے سنا کہ جب کسی آدمی نے احرام باندھ لیا، عام طور پر آدمی ہمارے بہنیں ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 چادریں، جناب مردوں نے ایک چادر نیچے باندھ لی، ایک چادر اوپر اوڑھ لی، یہ احرام باندھ لیا ہے۔ نہیں میرے دوستو، احرام باندھنا اسے نہیں کہتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں احرام کھول دیا، احرام کھولنا بھی اسے سمجھتے ہیں کہ چادریں اتار دی اور جناب اپنے سول کپڑے، عام لباس، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور کہہ دیا جی ہم نے احرام کھول لیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ یا حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینا، یہ ہے احرام باندھنا۔ جب آپ نے کہا اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما، اور اس کے بعد آپ نے کیا دیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یاد رکھیں ان کلمات تلبیہ کے پڑھتے ہی آپ نے احرام باندھ لیا ہے،
اور اب احرام بندہ ہے. چادریں جب آپ نے باندھی تھیں اور نفل احرام کے ادا کیے تھے اس وقت سے احرام باندھنا نہیں. احرام کی پابندیاں آپ پر جو شروع ہوں گی تلبیہ پڑھنے سے شروع ہوں گی. تو جب آپ نے عمرہ یا حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو اب کہہ سکتے ہیں میں نے احرام باندھ لیا. اب جب احرام باندھ لیا ہے تو یاد رکھیں احرام باندھتے ہی کچھ پابندیاں شروع ہو گئیں. میں مختصر انداز میں, آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے مرد حضرات, عورتوں پر یہ پابندی نہیں ہے. جناب آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے, یہ دونوں کے لیے پابندیاں ہیں. آپ بال کاٹ نہیں سکتے, بال کاٹنا احرام کی پابندی ہے. خارش کرتے ہوئے بال جھڑ گیا, بال گر گیا, یہ احرام میں ممنوع نہیں ہے. حاجی صاحب پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, اوہو جناب میں نے جناب سر میں تھوڑی سی کھجلی ہوئی تھی, بال گر گئے, پتہ نہیں میرے ذمہ دم آ گیا, صدقہ آ گیا. ایسا نہیں ہے. احرام کی پابندیوں میں سے بال کاٹنا ہے, بال ٹوٹ جانا احرام کی پابندی میں شامل اور داخل نہیں ہے. اسی طرح آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. خوشبو لگانا وہ ظاہر ہے, چاہے وہ خوشبو صابن والا صابن ہو, خوشبو والا لوشن ہو, خوشبو والا شیمپو ہو, ان ساری چیزوں سے ان کے استعمال سے احتراز کرنا ہے. خوشبو والے ٹیشو پیپر سے بھی بچنا ہے. تو یہ پابندیاں. اور اسی طرح اگر میاں بیوی ساتھ ہیں تو آپس کے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے. تو ان احرام کی پابندیوں کے ساتھ جو ہی آپ نے تلبیہ پڑھ لیا ہے یہ پابندیاں آپ پر لازم اور لاگو ہو گئی ہیں. تو یہ احرام پہلی شرط تھی. اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنا, 7 چکر لگانا, یہ عمرے کا دوسرا فرض ہے. اس کے بعد سعی کرنا, صفا مروہ کی سعی, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ بیت اللہ کے طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی یہ بھی عمرہ کے واجبات میں سے ہے. اور پھر اس کے بعد جناب آخر میں حلق یا قصر کرنا. جب آپ نے حلق اور قصر کر لیے, یہ 4 کام ترتیب سے کر لیے, پہلے نمبر پر احرام, دوسرے نمبر پر بیت اللہ کے 7 چکر, تیسرے نمبر پر صفا مروہ کی سعی, چوتھے نمبر پر آپ نے حلق یا قصر. مردوں نے جناب یہ حلق صرف مرد کر سکتے ہیں, ظاہر اور قصر میں جناب پورے برابر بال, وہ جنہوں کے بال اس سے بڑے ہوں وہ پورے برابر بال کاٹ سکتے ہیں. خواتین جو ہیں وہ بھی ایک پورے کے برابر سر کے بالوں میں سے لے لیں گی. اور یہ یاد رکھیں خواتین اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی محرم ہی کاٹے. جب یہ 4 چیزیں آپ کی پوری ہو گئی, عمرہ پورا ہو گیا. اب اس کے بعد جناب آپ وہاں پر عام اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں رہ کر اگر بیت اللہ میں ہیں تو طواف کریں گے, خانہ کعبہ کا طواف کریں گے جب موقع ملے, کسی نماز کے بعد موقع ملے. اگر جناب آپ حرم نبوی میں ہیں تو وہاں پر جناب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے صلاۃ و سلام پیش کریں گے, مسجد نبوی کی نمازوں کا اہتمام کریں گے, اعمال کی پابندی کریں گے. یہ یہاں تک تو معاملات ہیں جو پچھلی جو نشست عمرے کی ہوئی اس سے ذرا متعلقہ باتیں. اب ہم حج کی طرف چل رہے ہیں, اور حج ابھی جیسے میں نے عرض کیا, حضرات نے بھی پہلے عرض کیا, حج کے اندر پوری دنیا سے لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں آ رہے ہوتے ہیں. مقامات بھی سب کے ایک ہی ہیں, اور موسم کے تغیرات اور تخلفات بھی سامنے ہوتے ہیں, طبیعتیں بھی مختلف قسم کی ہیں, اور پوری دنیا سے مجمع آیا ہوا ہے. اور ان ساری چیزوں کے بعد ظاہر منتظمین نے اپنا انتظام تو کرنا ہوتا ہے, لیکن اپنے خیمے اور اپنے ٹھہرنے کی جگہ سے لے کر آپ نے اگر رمیے جمرات تک جانا ہے تو ظاہر ہے وہ تو خود ہی جانا پڑے گا. اس میں تو کوئی بھی آپ کا ٹور آپریٹر آپ کے ساتھ نہیں کہ جناب وہاں بھی صاحبان کر کے آپ کے ساتھ چل رہے ہوں. آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے تو ظاہر وقوف عرفہ میں لاکھوں کی خلقت وہاں پر موجود ہے, مشکلات آ سکتی ہیں, جناب ہجوم اور ازدحام کے معاملات ہیں, اور طرح طرح کی. آپ مزدلفہ میں پہنچ رہے ہیں, وہاں پر کسی قسم کا کسی کے لیے پروٹوکول نہیں ہے, وہاں سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہیں, چاہے کوئی بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پر, طرح طرح کی سہولتوں کا عادی ہے, لیکن اس وادی کے اندر ہر ایک کو اسی زمین پر لیٹنا ہے جہاں پر جناب ایک عام آدمی لیٹ رہا ہے. تو ایسے ان تمام امور میں
ظاہر ہے یہ ذہن بنا کے جانا ہے ہم نے حج کرنا ہے، اور حج کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الحج العج والسج، حج تو جناب پراگندگی لانے والا ہے۔ کیا مطلب؟ وہاں پر تو جناب یہاں تو آپ کا پروٹوکول ہے، ساری چیزیں جناب، وہاں پر تو اللہ کے سامنے اپنے میل کو جیل کو ظاہر کرنا ہے، خوشبو نہیں لگا سکتے، ساری کی ساری چیزیں، تو اپنے آپ کو اس حوالے سے تیار کرنا ہے۔ اور طبائع کے مختلف ہونے کی وجہ سے، بڑے لمبے چوڑے ازدحام کی وجہ سے مختلف قسم کی طبیعت کے خلاف باتیں بھی پیش آئیں گی، لیکن یہاں پر جھگڑا نہیں کرنا، یہاں پر منفی تاثرات ظاہر نہیں کرنے، کسی قسم کی زبان سے کسی کے اظہار رسانی کا باعث نہیں بننا، اور کسی کی کڑوی کسیلی کو بڑی ہی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ یاد رکھیں حاجی صاحب، آپ جس منصب کے لیے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، مقصود صرف اللہ کو راضی کرنا تھا، جناب طرح طرح کے پروٹوکول مقصود نہیں تھے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کے لیے گیا، فلم یرفس، کسی قسم کی بے حیائی کی بات نہیں کی، گناہ نہیں کیا، بغاوتیں نہیں کی، ولم یفسق، اور نہ ہی نافرمانی کی، ولا جدال، قرآن کہتا ولا جدال فی الحج، جھگڑا بھی نہیں کیا، کسی کے ساتھ ناراضگی کا معاملہ بھی نہیں کیا، کسی کے رویے کی بنیاد پر اس کے لیے جناب طرح طرح کے سخت قسم کے ریمارکس بھی نہیں دیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا رجع کیوم ولدته امه، وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف لوٹے گا جیسے نو مولود بچہ جب ماں کے پیٹ سے ظہور پذیر ہوتا ہے وہ گناہوں سے صاف اور پاک ہوتا ہے، تو حاجی بھی سارے گناہوں سے پاک صاف لوٹے گا۔ تو شرط کیا ہے؟ شرط ہے حج میں جھگڑا نہ ہو، حج میں فسوق نہ ہو، حج میں رفث نہ ہو، حج میں بے حیائی نہ ہو، حج میں کسی کے ساتھ کسی کی جناب حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ کڑوے کسیلے جملوں کا تبادلہ نہ ہو، جو آئیں اپنے صبر کا پیمانہ اعلیٰ سے اعلیٰ کر کے جائیں، حوصلے بلند کر کے جائیں، دوسرے کی خدمت کا جذبہ لے کر جائیں، مخدوم بن کر نہ جائیں، اس رب جلیل کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جہاں ساری کی ساری دنیا کے لوگ اس کے بعد سامنے فقیر ہیں۔ جی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، غنی اور بے نیاز ذات تو صرف اللہ کی ذات ہے، تم تو سارے کے سارے رب کے فقیر ہو۔ تو ظاہر ہے اپنے آپ کو مخدوم بنا کر نہیں جانا، ہم رب کے فقیر ہیں، اور رب نے ہمیں تو رجسٹرڈ فقیر قرار دیا ہے۔ قرآن نے کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب رب کے در کے بھکاری اور فقیر ہو۔ ہم بیمار ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ شفا کون دیتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جناب ابراہیم نے فرمایا تھا ربا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا تو دیتا ہے، مصیبت میں آ جاؤں تو نجات کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پریشانیوں سے دور کرنے والا بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب ظاہر ہے ہم ساری ضرورتیں ہمارا رب پوری کرتا ہے، تو اب ہمیں حکم کیا ہے؟ ہم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مخدوم، ہمارا اپنا سارا سٹیٹس میرے محترم یہی چھوڑ کے جائیے جی، وہاں پر آپ ایک عابد ہیں، رب معبود ہے، آپ مخلوق ہیں، تمہارا رب خالق ہے، آپ جناب ساجد ہیں، رب مسجود ہے۔ تو اس انداز میں اس ولولے کے ساتھ جانا ہے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، میں بڑے ہی مختصر انداز میں، انشاءاللہ وقت بہت کم ہے تو اس وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں حج کے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جناب حج کے دن میں آپ کو جناب یاد ہونا چاہیے، یاد کر لیجئے کہ حج کے کل دن 5 ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک دن حج کے بنتے ہیں 5۔ کتنے دن ہیں جناب؟ 5 دن ہیں، اور 5 دن کے ساتھ جب دن یاد ہو گئے تو آگے ساتھ چلیے۔ یہ جو حج ہوتا ہے صرف 4 جگہوں پہ ہوتا ہے، 4 جگہ یاد کر لیں، 5 دن یاد کر لیں، پھر میں ترتیب کے ساتھ آپ کو جناب جو حج کے فرائض، واجبات، شرائط وغیرہ ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ کہ کس دن کیا کام کرنا ہے انشاءاللہ آپ اسی مجلس میں یاد کر کے اٹھیں گے۔ تو حج کے دن کتنے ہو گئے جناب؟ کتنے دن ہو گئے؟ 5۔ اور حج جگہ جن جگہوں پہ ہوتا ہے وہ جگہ ہیں 4۔
پہلی جگہ مینا ہے، دوسری جگہ جناب عرفات ہے، تیسری جگہ مزدلفہ ہے، چوتھی جگہ بیت اللہ ہے۔ یہ 4 جگہ ہیں۔ ان 4 مقامات مقدسہ پر حج کے مناسک ادا ہوتے ہیں۔ جب جگہ بھی آپ کو یاد ہو گئی کہ جگہ 4 ہیں، میرے ساتھ ساتھ کہہ لیجئے، پہلا وادی مینا، دوسرا کیا ہے جی عرفات، تیسرا کیا ہے جی مزدلفہ، چوتھا کیا ہے بیت اللہ۔ مقام 4 ہو گئے، دن 5 ہو گئے۔ ان 5 دنوں کے اندر ان 4 جگہوں میں پہنچ کر مختلف قسم کے اعمال پورے کرنا، مناسک ادا کرنا، اسی کا نام حج ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ حج ہے۔ چنانچہ 8 ذو الحجہ کو سب سے پہلے آپ احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے کے لیے جناب کسی میقات پر جانے کی ضرورت نہیں، بیت اللہ اور حرم میں آنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جس جگہ پہ ہیں، جہاں جس ہوٹل میں ہیں، وہیں پر آپ احرام کی نیت کریں گے، احرام کا وہیں سے احرام باندھیں گے کہ جناب غسل کیا، اچھی طرح طہارت حاصل کی۔ طہارت حاصل کرنے کے بعد آپ نے مرد حضرات نے 2 چادروں کا التزام کیا، سلے ہوئے کپڑے اتارے اور نیچے ایک چادر ازار کی جگہ باندھ لی، دوسری چادر اوپر لے لی۔ میری بہنوں ماؤں نے اس کے لیے جناب اپنے سلے ہوئے کپڑے میں عبایا پہن لی تاکہ بال وغیرہ محفوظ رہیں، ادھر ادھر دوپٹے کے ساتھ یا چادر کے ساتھ بال ظاہر نہ ہو، کیونکہ خواتین کے بال بھی وہ سطر میں شامل ہیں، ان کو ظاہر کرنا جائز نہیں۔ اور پھر اتنے مبارک سفر پر، تو اس سفر میں جناب اس میں خواتین عبایا پہنے گی۔ عبایا میں یاد رکھیں یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے اندر والے چہرے والے حصے سے لے کر دوسرے کان کے چہرے والے حصے کی جانب تک، اس کو ظاہر اس چہرے کو صرف ننگا رکھیں گی، باریکی پورے کے پورے جناب جسم کو چھپا لے گی۔ اور اس میں چہرے کا ننگا رکھنا ہے، اور چہرے کے ننگا رکھنے میں یعنی مطلب ننگا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی کپڑا وغیرہ نہیں لگنے دیں گے، اس پر کوئی کپڑا وغیرہ نہیں۔ لیکن ظاہر ہے پردے کے احکام اپنی جگہ پر ہیں، تو اس کے لیے عام طور پر پی کیپ وغیرہ مل جاتی ہیں جن کے آگے جناب وہ پردہ بھی لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ کپڑا منہ پر بھی نہیں لگتا، پردے کا حکم پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح احرام کی جو پابندی ہے کہ کپڑا منہ پر نہیں لگنے دینا، ان دونوں چیزوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، تعارض اور ٹکراؤ کوئی نہیں۔ تو بہنیں وہیں سے کیا کریں گی کہ جناب اپنی عبایا پہن کے طہارت حاصل کر کے اب وہاں سے نیت کر لیں گی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، ربا میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، اس کو آسان فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے۔ مرد حضرات بھی وہیں سے جناب اپنے احرام کی چادریں زیب تن کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کر دیں گے، اللہم انی ارید الحج، ربا میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، اس کو آسان فرما لیجئے۔ 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، یہ نفل آسانی کے لیے بھی ہیں، آسانی سفر کی نیت، آسانی حج کی نیت بھی کر لیجئے، احرام کی نیت بھی کر لیجئے۔ اور احرام کے نفل پڑھے کیوں جاتے ہیں؟ اصل میں اللہ سے مدد مانگنی ہے، ربا اس احرام کے تقاضے بہت ہیں، آپ نے اس کے آداب بہت بیان کیے ہیں، آپ کے پیارے حبیب نے اس کے حوالے سے مختلف چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ میں کمزور، میرا ارادہ کمزور، میں ضعیف، میرے ارادے ضعیف، کریم پروردگار اے اللہ ان احرام کی پابندیوں کو پورے طور پر صحیح طور پر بجا لانے کی توفیق بھی آپ ہی عطا فرمائیں گے، اور اے اللہ احرام کو صحیح پابندیوں کے ساتھ ادا کرنے کی ہمت بھی آپ ہی عطا فرمائیں گے۔ یہ دعا کر لیجئے، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے جناب 8 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جناب مینا کی طرف جانا ہے، اور مینا میں یہ حج کا پہلا دن ہے، اور حج کے پہلے دن میں آپ وادی مینا میں پہنچ گئے، ظہر سے پہلے 8 ذی الحجہ کو وہاں پر پہنچنا ہے۔ تو گویا 8 ذی الحجہ کا جو پہلا دن ہے اس میں حج پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مینا میں پہنچنا ہے۔ پہلے دن پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مینا میں پہنچنا ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے کہ
5 نمازیں جو وہاں کی ظہر سے لے کر صبح فجر تک یا جانے کی اگر آپ کی ترتیب رات کو ہی منتظمین نے بنائی ہے تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ نے جماعت کے ساتھ اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے نظم کے ساتھ قائم کرنی ہے، اور اس میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں کہ جناب آپ نے قصر کرنی ہے یا پوری کرنی ہے۔ یاد رکھیں اگر مکہ مکرمہ میں آپ کو پہنچے ہوئے 15 دن سے زیادہ دن گزر گئے، 8 ذی الحجہ سے پہلے آپ کو 15 دن ہو گئے ہیں، تو جناب آپ بنا کے اندر نماز پوری پڑھیں گے، ظہر کی 4 رکعتیں 4 ہی پڑھیں گے، عصر کے وقت میں بھی پوری نماز، اسی طرح عشاء کے بھی 4 فرض پورے پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کو پہنچے ہوئے 8 ذی الحجہ جس دن آپ منا کی طرف جا رہے ہیں وہاں تک پہنچے ہوئے آپ کو مکہ میں پہنچے ہوئے 15 دن پورے نہیں ہوئے تو اب آپ مسافر ہیں، اور مسافر کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ اپنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعتیں پڑھے گا۔ تو منا میں آپ اگر مکہ میں ٹھہرے ہوئے آپ کو 15 دن ہو چکے ہیں تو نمازیں پوری پڑھنی ہیں، اگر وہاں پر ٹھہرے ہوئے 15 دن پورے نہیں ہوئے تو آپ نمازیں قصر پڑھیں گے، تو یہ چاروں نمازیں پڑھ لی۔ اور اگر نظم آپ کا رات کے قیام کا ہے تو بہتر ہے کہ رات کو منا میں ہی قیام کر لیں۔ تو یہ پہلا دن حج کا پہلا دن تھا کیا جناب 8 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ میں ہم نے کام کیا کیے، نمبر 1 میں احرام باندھا، اپنی بلڈنگ سے احرام باندھا، نمبر 2 ہم منا میں پہنچے، نمبر 3 منا کے اندر کوئی کام نہیں کرنا، بس آپ نے فرض نمازوں کے جب اوقات ہوں آپ نے فرض نمازیں جماعت کے ساتھ اپنے اپنے خیموں کے اندر پڑھ لینی ہے۔ اور اگر رات کو بھی یہاں قیام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جو عبادت جو اعمال ہو سکتے ہیں وہ اعمال کریں۔ احرام آپ نے باندھا تھا، احرام باندھتے ہی آپ کے لیے افضل ترین عبادت تلبیہ ہے، آپ چلتے پھرتے جناب نماز کے لیے آتے جاتے، وضو کے لیے آتے جاتے آپ کی زبان پر ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو حاجی صاحبان 8 ذی الحجہ کے یہ 4 کام میں نے بتا دیے کہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے صبح کے وقت اپنی بلڈنگ سے احرام باندھنا ہے، 1 کام، دوسرا منا میں پہنچنا ہے، 2 کام، تیسرے وہاں کی عبادات نمازیں اوقات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنی ہے، چوتھا کام، تیسرا کام، چوتھا کام اگر رات کو آپ پہ جانے کا نظم نہیں ہے تو پھر یہیں پر رہ کر عبادت کرنی ہے۔ یہ 8 ذی الحجہ کے 4 کام ہو گئے، یاد رہیں گے جی؟ 8 ذی الحجہ کے یہ 4 کام ہم نے کر لیے۔ اب جب 9 ذی الحجہ حج کا اگلا دن دوسرا دن شروع ہوا ہے تو اس دوسرے دن میں جناب آپ نے نماز فجر کے بعد اگر آپ منا میں ہیں تو عرفات میں جانے کی تیاری کرنی ہے، عرفات میں جانے کی تیاری کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کسی آدمی کو غسل کا تقاضا ہو، جناب ویسی گرمی لگ رہی ہو تو یاد رکھیں غسل کرنا کوئی احرام کی پابندی کے خلاف پابندی نہیں ہے کہ غسل نہیں کر سکتے آپ، جناب ہاں خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں، آپ اچھی طرح بالوں کو رگڑا نہ دیں تاکہ بال ذرا جان بوجھ کے وہ گرنے والے معاملات کی طرف نہ جائیں، ورنہ آپ غسل کر سکتے ہیں۔ جی آپ نے عرفات جانا ہے تو عرفات کے لیے غسل کرنا چاہتے ہیں غسل کریں، تو پہلا کام عرفات فجر کے بعد عرفات جانے کی تیاری، ظہر سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ ہم دوسرا کام میدان عرفات میں پہنچ جائیں۔ میدان عرفات میں پہنچ گئے تو وہاں پر جناب تیسرا کام آپ کا یہ ہے کہ وہاں پر ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں پر وقوف کرنا ہے۔ وقوف کا معنی کیا ہے؟ وقوف کا معنی یہ ہے کہ دعا اور استغفار، کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر اپنے خیمے میں، کبھی نماز پڑھ کر کبھی جائے نماز پر، جناب اگر تو وہاں پر رش نہ ہو تو ظاہر ہے اگر کوئی آدمی بڑے امام کے ساتھ جا کے مسجد نمرہ میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ظہر اور عصر جناب ایک ہی وقت میں ظہر کے وقت میں ادا کریں گے، لیکن یاد رکھیں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور ظاہر ہے یہ ٹائم بھی بڑا محدود ہوتا ہے، اپنے خیمے کو چھوڑ کر جناب مسجد نمرہ کے معاملے کی طرف مسجد نمرہ کی طرف جو جاتے ہیں بعض اوقات اپنے ساتھ والوں سے پھر اپنے قافلے والوں سے وہ ایک مستقل پریشانی کا شکار الگ ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنے خیمے میں آپ اگر نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ ظہر کی جو
ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنی تھی. یہ اس کے لیے امام اعظم کی شرط تھی کہ بڑی مسجد میں مسجد نبرا میں امام کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو وہ دونوں نمازیں ایک وقت میں ظہر کے وقت میں پڑھیں گے. لیکن اگر آپ حاجی صاحبان اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں ظہر یا عصر تو یاد رکھیے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کریں گے, عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں گے. اور جناب ان نمازوں کے درمیان میں کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی, پوری امت کے گناہوں کی معافی, اپنے لیے دعائیں, پوری امت کے لیے دعائیں. اور یاد رکھیں حاجی صاحب یہ وہ گھڑی وقوف عرفہ کی گھڑی یہ حج کا رکن اعظم ہے. جو احرام باندھا تھا 8 ذی الحجہ کو وہ حج کی شرط تھا جناب. شرط کے بغیر جب مشروط حج نہیں ہوتا, جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی, احرام شرط تھا. آج جو مینا عرفات میں آپ پہنچے ہیں یہاں پر جو آپ ظہر سے لے کر جناب غروب آفتاب تک ٹھہرے ہوئے ہیں, یہاں پر جو آپ دعائیں کر رہے ہیں یہ آپ کا دعائیں کرنا, یہ وقوف عرفات کرنا یہ اعظم ترین حج کا رکن ہے. اس کو رکن کہتے ہیں. اور حدیث پاک میں میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عرفات میں گیا اور اس نے وہاں پر دعائیں کی اور دعائیں کرنے کے بعد اس نے گمان یہ کیا کہ میرے رب نے میری مغفرت نہیں کی یا میری دعا قبول نہیں کی, میرے نبی نے فرمایا اس شخص نے اپنے رب کے ساتھ بدگمانی کی. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے تو یہاں پر بلایا اس لیے تھا کہ وہ مغفرت کرنا چاہتا تھا اور یقین تھا یہاں پہ مغفرت کا. حاجی صاحب آپ اس عزم کے ساتھ جائیں کہ میرا رب مجھے بھی معاف کرے گا, میرے جان دل جن کے لیے میں دعائیں کروں گا ان کو بھی معاف کرے گا. اور حاجی صاحب یقین جانیے اس گھڑی پر جو عرفات میں آپ گئے ہیں یہ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی گھڑی ہے. عزم کر کے جائیں, انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کا رخ بدلیں گے, ہم اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں گے, جی بغاوتوں کو چھوڑیں گے, رسول اللہ کی سنتوں کے اتباع کی طرف جائیں گے. خدا کی قسم حاجی صاحب اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے کہ ادھر سے رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے اور رب نے میدان رحمت میدان مغفرت میں آپ کو بلایا ہے تو وہاں پر جناب وہاں پہ آپ نے وقوف کرنا ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر جناب انتہائی شدت کی گرمی میں 4 گھنٹے تک حضور نے کھڑے ہو کر دعائیں کی ہیں اس امت کے لیے. آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کیجئے. تو وقوف عرفہ کر لیا, تو وقوف عرفہ میں ظہر اور عصر کی نماز جناب اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے وقت میں پڑھی اور یہ وقوف آپ نے کرنا ہے غروب آفتاب تک. آفتاب آپ کو یہیں پر غروب ہو جائے, لیکن جب سورج غروب ہو جائے عام جگہ پر تو ہوتا یہ ہے کہ جناب مغرب کی نماز سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز میں کہتے تاخیر نہ کرو. لیکن حاجی صاحب اللہ نے اپنے دستور یہاں پہ بدل دیے کہ حاجی صاحب آج اگر میدان عرفات میں سورج غروب بھی ہو چکا ہے آپ نماز مغرب عرفات میں ادا نہیں کریں گے بلکہ نماز مغرب ادا کرنے کے لیے آپ وادی مزدلفہ کی طرف چل پڑیں گے. اور یہ وادی مزدلفہ میں جانا ہے اور وہاں پر چاہے مغرب کی نماز کا وقت بھی گزر جائے وہاں پر نماز مغرب اور عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے. آپ 9 بجے پہنچ جائیں, آپ 10 بجے پہنچے, آج کی یہ نماز مغرب قضا نماز نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے خزانے میں یہ ادا ہی ہوگی. جی آپ رات کے 2 بجے بھی پہنچ رہے ہیں, حکم یہ نہیں ہے کہ راستے میں مغرب پڑھ لو. یہاں تو ہوتا ہے نا کہ وہ نماز قضا نہ ہو جائے جناب یہیں پڑھ لیں جلدی کر لیں. لیکن آج میرے رب کا حکم ہی یہ ہے کہ آج رب چاہتا ہے وادی مزدلفہ میں پہنچو اور وہاں پر جا کر مغرب اور عشاء کے وقت میں ادا کرو. اور وہاں پر تو یہاں مغرب کی نماز میں مغرب ہم جا کے مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھیں گے. تو اب میں دوبارہ دہراتا ہوں, 9 ذی الحجہ تھی, 8 ذی الحجہ کو ہم نے 4 کام کیے تھے, 9 ذی الحجہ کو ہم نے نماز فجر کے بعد عرفات جانے کی تیاری کی جی. اور نمبر 2 عرفات میں ہم زوال سے پہلے پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد ہم نے ظہر اور عصر
کی نمازیں جناب اپنے اگر خیمے بڑی مسجد نمرہ میں پڑھی ہیں تو ایک ہی وقت میں ظہر کے وقت میں، اگر اپنے اپنے خیموں میں پڑھی ہیں تو جناب اپنے اپنے وقت میں، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں. اور اس دوران ہم نے وقوف مزدلفہ کیا ہے، اس دوران ہم نے وقوف عرفات کیا ہے. اور کب تک کیا ہے؟ غروب آفتاب تک. یہاں کرنا کیا ہے جناب؟ وقوف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا جی. اور یہاں پر عرفات میں ٹھہرنا مطلب ہے عرفات میں دعائیں کرنا، مغفرت طلب کرنا، اللہ سے رحمت مانگنا. اور اس کے بعد چوتھا کام یہ ہے کہ ہم غروب آفتاب کے بعد 9 ذی الحجہ کو ہم مزدلفہ کی طرف چل پڑے ہیں. اور عشاء اور مغرب، عشاء کی نماز میں، عشاء کے وقت میں ہم نے کہاں پڑھی ہے جناب؟ مزدلفہ میں. تو 9 ذی الحجہ کے یہ 4 کام ہو گئے. پھر یہ رات بھی یہیں پر مزدلفہ میں گزارنی ہے، یہ 5واں کام ہے. رات مبیت مزدلفہ ہوگی، یعنی مزدلفہ میں رات گزارنی ہے. یہ 5 کام 9 ذی الحجہ کے ہو گئے. اب جب آگے 10 ذی الحجہ صبح صادق ہو گئی، فجر ہو گئی، تو اب 10 ذی الحجہ کے جو کام ہیں اس کی طرف آتے ہیں. جناب صبح مزدلفہ میں فجر کے فوراً بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے، وقت پہ اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز ادا کی. نماز کے بعد جناب اللہ کے بارگاہ میں وقوف مشعر حرام کے پاس جناب اسی مزدلفہ میں کچھ دیر کے لیے وقوف کیا. وقوف کتنا ہے جناب؟ یہ صبح صادق سے لے کر آپ نے طلوع آفتاب تک کچھ دیر کھڑے ہو کے جناب اپنے لیے مغفرت مانگ لی، دعا کر لی، بس یہ آپ کا وقوف ہو گیا. جناب وقوف کر لیا ہے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک. یہ پہلا کام جناب 10 ذی الحجہ کا کام پہلا کیا تھا کہ آپ نے مزدلفہ میں وقوف کرنا ہے. وقوف ویسے ہی جیسے آپ نے عرفات میں دعا اور استغفار کی تھی، یہاں پر بھی دعا اور استغفار کریں گے. اور اس کے بعد آپ نے مینا کی طرف روانہ ہو جانا ہے. مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوں گے. اور مینا میں ظاہر ہے جب پہنچیں گے تو پہلا دن ہے جناب 10 ذی الحجہ. مینا میں جب آپ پہنچ رہے ہیں تو آج 10 ذی الحجہ میں مینا میں جا کر جو کام کرنے ہیں وہ 3 کام کرنے ہیں. مینا میں جا کے 3 کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام وہاں پر 3 جمرات ہیں. سب سے پہلے جمرہ صغرا، پھر جمرہ وسطیٰ، پھر جمرہ عقبہ. جناب پہلے چھوٹا جمرہ بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، پہلا جمرہ بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، پھر شیطان بھی کہہ دیتے ہیں، پہلا شیطان، دوسرا شیطان، تیسرا شیطان. اصل میں یہ وہی جگہ تھی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کا شیطان نے راستہ روکا تھا. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرے حلق پہ چھری چلا رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے سعادت مند بیٹے اسماعیل نے کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر، تیرے رب نے ابا تیرے رب نے جو تجھے حکم دیا ہے اس کو پورا کر گزریے. جناب ابراہیم اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر چل پڑے ہیں وادی مینا کی طرف، جناب منہر کی طرف جا رہے ہیں. شیطان نے کہا آج اگر یہ ابراہیم نے عمل کر دیا تو رہتی دنیا تک یہ ایک عظیم قربانی کی صورت میں ایک تاریخ رقم ہو جائے گی. ایک جگہ راستہ روکا، دوسری جگہ راستہ روکا، تیسری جگہ راستہ روکا. شیطان کا راستہ روکنے، شیطان کا سدباب یہ کیا کہ حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں پکڑی. بسم اللہ اللہ اکبر رضا للرحمن رغما للشیطان. یہ کنکریاں مار رہے ہیں، شیطان وہاں سے بھاگ رہا ہے. چنانچہ آپ نے پہلا کام 10 ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے؟ مینا میں پہنچ کر سب سے پہلے شیطان کو بھی کچھ نہیں کہنا، دوسرے شیطان کو بھی کچھ نہیں کہنا، تیسرے شیطان کو بھی کچھ نہیں کہنا. جمرہ اولا پہ بھی کنکریاں نہیں ماریں گے، جمرہ وسطیٰ پہ بھی کنکریاں نہیں ماریں گے. تیسرے شیطان جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے وہاں پر جا کے حاجی صاحب آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں. اور ہر کنکری میں آپ کہیں گے اللہ کو رحمان کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کو رسوا کرنے کے لیے میں یہ کنکریاں مار رہا ہوں. تو پہلے دن 10 ذی الحجہ کو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے جناب؟ وہاں پر شیطان پہلے 2 شیطانوں کو کچھ نہیں کہنا،
اور تیسرے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. یہ کنکریاں آپ نے مزدلفہ سے لے لینی ہیں اور وہاں سے جناب یہ پہلے دن 7 کنکریاں بڑے شیطان کو مار دی. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ قربانی آپ کی جو بھی اس مرتبہ تبدیل کر دی گئی ہے وہ قربانی اپنی ترتیب کے ساتھ کریں گے. اس کے بعد تیسرا کام یہاں پر ہوگا کہ جناب اپنے بالوں کا حلق یا قصر کریں گے. جب یہ 3 کام آپ نے کر لیے تو یاد رکھیں حاجی صاحب آپ کے یہ احرام کی پابندیاں ایک پابندی کے علاوہ باقی ساری کی ساری پابندیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. لیکن 10 ذی الحجہ کو آپ نے جناب جو کرنا تھا کیا کیا کہ وہاں پر مینا میں پہنچ کر پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری ہیں, پھر اس کے بعد قربانی کی ہے, پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے حلق یا قصر کیا ہے. حلق اور قصر کرنے کے بعد حاجی صاحب اگر آج کے دن میں ہی آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں تو آپ بیت اللہ کے طواف کے لیے چلے جائیں گے. اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن کر آپ کی احرام کی چادریں اتر جائیں گی جو ہی آپ حلق یا قصر کریں گے. تو یہ کام 10 ذی الحجہ کے کام ہم نے مینا میں آ کے کیا کیا ہے جناب رمی جمرات جمرہ عقبہ کی بڑے شیطان کی کنکریاں ماری ہیں کنکریاں ماری ہیں. دوسرے نمبر پر قربانی کی ہے. تیسرے نمبر پر ہم نے حلق یا قصر کیا ہے. چوتھے نمبر پر اگر آج ہی بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں طواف زیارت تو وہ طواف بھی کر لیجئے. اور طواف کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ واپس مینا میں آ جائیں, مینا میں قیام کریں. تو 10 ذی الحجہ کے یہ کام ہو گئے. پھر 11 ذی الحجہ ہوگی تو 11 ذی الحجہ میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آج آپ نے رات کو یہاں پر ٹھہرے ہیں عبادت ہے حاجی صاحب یہ عبادت کے لمحات ہیں. ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا. آپ استغفار کر سکتے ہیں کریں, آپ درود پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, آپ تلاوت کر سکتے ہیں کریں, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر سکتے ہیں کریں. ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا. لیکن جناب 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد آپ کنکریاں مارنی ہیں. لیکن آج کنکریاں پہلے دن 2 شیطانوں کو نہیں ماری تھیں لیکن آج تینوں کے تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماریں گے. جب یہ کنکریاں آپ نے مار لی تو ظاہر ہے تینوں کی جمرات کی رمی کر لی. تو اس کے بعد اگر آپ نے کل پچھلے دن طواف زیارت نہیں کیا تھا تو آج طواف زیارت کے لیے چلے جائیں. اور طواف زیارت یہ 11 ذی الحجہ کو جناب آپ اس سے فارغ ہو جائیں اور یہ 11 ذی الحجہ کو واپس پھر آپ مینا میں آئیں, رات مینا میں گزاریں. حج کا اب آخری دن ہے 5واں دن 12 ذی الحجہ میں بھی حکم یہی ہے کہ جناب آپ زوال کے بعد یہاں پر تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماریں گے. اور اگر پہلے دن 10 ذی الحجہ کو بھی 11 ذی الحجہ کو بھی آپ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے طواف زیارت نہیں کر سکے تو آپ طواف زیارت کر لیں گے. اور جو ہی آپ کا طواف زیارت ہو جائے گا تو اب جناب 12 ذی الحجہ کو اب دوبارہ آپ کو مینا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حاجی صاحب طواف زیارت کرتے ہی آپ کا حج کے اہم جو ایام حج کے ایام کام تھے وہ آپ کے مکمل ہو چکے. پھر آخری دن جس دن آپ کی واپسی ہوگی تو واپسی سے پہلے کے احکام یہی ہے کہ آپ جتنے دن طواف کر سکتے ہیں وہاں پہ طواف کر سکیں طواف کریں, حرم کی نماز پڑھیں, بیت اللہ میں حاضری دیں. لیکن جس دن آخری دن آپ کی اپنے ملک کی طرف واپسی ہو یا مدینہ کی طرف روانگی ہو تو اس دن بیت اللہ کا طواف وداع کرنا ہے. طواف وداع یہ واجب ہے یعنی رخصت ہونے کا طواف اللہ کی بارگاہ میں یہ پیشی کرنی ہے, عرض کرنی ہے اللہ میرے اس آنے کو آخری آنا نہ بنا, میرے یہاں سے اس رخصتی کو آخری رخصتی نہ بنا. اللہ بار بار یہاں کی سعادتیں بھی مقدر فرما, یہاں کی حاضریاں بھی مقدر فرما. محترم حاجی صاحبان جب آپ نے اپنا آخری طواف وداع مکمل کر لیا تو آپ کا یہ حج مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد میرا خیال یہاں سے زیادہ تر زائرین کی جو تعداد ہے وہ مدینہ منورہ بعد میں جانے والی ہے. مدینہ منورہ کے آداب وہ تو ظاہر ہے با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار. اللہ کے ساتھ تو دیوانوں والے معاملات بھی چل جاتے ہیں لیکن جناب نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو انتہائی ہوشیار اور انتہائی ادب کا پابند اور علمبردار بن کر جانا ہے. جناب اس کے لیے میں عرض کروں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی سنتوں کے اتباع کا جذبہ ہو. یقین جانو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات، دعائیں اور رجوعات آپ کی طرف آئیں گے. اللہ کریم آپ سب کے اس سفر حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قدم قدم پر آپ کی مدد اور نصرت فرمائے. آپ کو، آپ کے تمام متعلقین کو جانے کے وقت سے لے کر واپس آنے تک ہم قسم کی خیروں، برکتوں، رحمتوں، عافیتوں کے ساتھ مالا مال فرمائے. جہاں پر آپ اپنے لیے دعائیں کریں اس وہاں پر اپنے اس وطن عزیز ملک پاکستان کی عزت، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی، یہاں کی جناب طرح طرح کی ہم قسم کی معاشی اور اقتصادی ترقیوں کے لیے دعائیں کریں. اللہ کریم ہم سب کو، ہمارے اس ملک کو، ہم پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو عزت اور بلندی عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل اور داخل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب نے بہت ڈیٹیل میں چیزیں بتا دی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. 25 کروڑ جی جی سوال کر لیں جی. کھڑے کریں صاحب جی جی فرمائیں. میرا سوال یہ ہے کہ 12 ذوالحج کو اگر آدمی تھوڑا سا تجارت کے لیے آئے تو آپ کرنے کے بعد واپس مینا میں جانا شرط ہے یا عمرہ پر جا سکتا ہے؟ نہیں جی، 12 ذی الحجہ کو واپس مینا میں جانا ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے 12 ذی الحجہ کو طواف زیارت کیا ہے تو پھر اپنی بلڈنگ واپس جا سکتے ہیں. السلام علیکم جی. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جو شارٹ پیکج میں جا رہے ہیں وہ طواف زیارہ کے ساتھ جو ہے الوداعی طواف کر سکتے ہیں اور جو طواف زیارہ ہے اس کے لیے صفا مروا بھی اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں جو 2 سال بیٹھے ہیں ان کے لیے. دیکھیں جی، طواف زیارت کے بعد سعی تو کرنا ہوتی ہے لیکن واجب ہے. لیکن اگر آپ نے 8 ذی الحجہ کو جب احرام باندھا ہے تو احرام باندھ کر آپ پہلے آ کے طواف کر لیں، نفلی طواف، اور اس کے بعد سعی کر لیں تو پھر آپ کو طواف زیارت کے بعد سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی. لیکن دوسرا انہوں نے وہ سوال پوچھا کہ واپسی پر جو طواف زیارت جنہوں نے کرنا ہے، طواف زیارت کے بعد دیکھا یہ جائے گا کہ آپ ٹھہرے کتنا ہے وقت حرم میں، بیت اللہ میں. اگر حرم میں، مکہ مکرمہ میں آپ یہ ہے کہ طواف زیارت سے فارغ ہونے کے فوراً بعد ہی نکل رہے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے بعد نکل رہے ہیں، 3 گھنٹے بعد نکل رہے ہیں، پھر تو طواف زیارت کے اندر ہی آپ طواف وداع کی نیت کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر طواف وداع علیحدہ سے کرنا ضروری ہے، وہ واجب ہے طواف میں سے، اس کا تداخل اس کے اندر نہیں ہوگا. اس میں جو 13 ذی الحجہ کی واپسی کی فلائٹ ہے مکہ سے جدہ سے، جو مکہ سے جدہ چلے جائیں گے 13 ذی الحجہ کو، وہ دوبارہ واپس جائیں گے تو رش ہے. تو اس سلسلے میں جب طواف زیارہ کے لیے ہم جائیں گے 10 کو چلے جائیں، 11 کو چلے جائیں تو ہم 7 یا 10 طواف کر سکتے ہیں. یہ پوچھا انہوں نے مکس نہیں کیا، وہ کہتے ہیں علیحدہ میں طواف وداع کر سکتا ہوں، یہ پوچھا. اصل میں یہ پوچھا یہ چاہ رہی ہے کہ اگر یہ 11 ذی الحجہ کو طواف زیارہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی طواف وداع بھی کر سکتے لیکن ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس کے بعد تو یہ 2 دن ٹھہریں گے. اگر 13 ذی الحجہ کو ٹھہرنا ہے تو 2 دن وہاں ٹھہرے رہیں گے، اس میں طواف وداع نہیں ہو سکتا. اور کسی کا کوئی سوال؟ دوبارہ نہیں آنا، آپ کر سکتے ہیں. یہ کوئی اور سوال ہے؟ السلام علیکم. نہیں، پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے. جی السلام علیکم. سر جو مینا میں بڑے امام کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے اس کی حد بندی کیا ہے؟ مسجد نمرہ کی حدود میں جو آپ نے پڑھنی ہے وہ وہی وہاں پہ مینشن ہے جہاں تک اس کی صفحے ہیں، باہر اتصال جہاں تک ہے وہاں تک پڑھ سکتے ہیں.
इसके अलावा वो इमाम जब पूरी पढ़ेगा तो वहाँ कसर पढ़ने वाले जो पीछे होंगे वो भी पूरी पढ़ेंगे, इमाम की इब्तिदा में पूरी पढ़ी जाएगी। हाँ फिर कसर पढ़ेंगे। जी जमात की ज़्यादा फजीलत है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज के दिनों के अंदर जब एहराम अगर महिला वगैरह और उसको आप चेंज कर सकते हो? जी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। वहाँ ऐसा